السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے بتایا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ خشکی اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندر میں جو بھی فساد برپا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کرتوتوں کی سزا یا مزہ انہیں چکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حد درجہ محبت کرتا ہے، ماں سے 99 درجہ محبت کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنائے. جہاں محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت بہت آشکار ہے کہ ماں سے 99 درجہ محبت ہے، وہیں وہ منصف بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے. اور کہا کہ مثقال ذرۃ خیر یرہ و مثقال ذرۃ شر یرہ، کہ وہ ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. تو ایک طرف محبت اس کا ہے اور ایک طرف انصاف اس کا ہے. تو وہ اس لیے سزائیں دیتا ہے، اس لیے وہ بیماریاں بھیجتا ہے، اس لیے طوفان اور فساد بھیجتا ہے تاکہ انسان اپنی روش سے باز آ جائے، تاکہ وہ میرے انصاف کا شکار نہ بننے پائے اور کل کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے، جنت کا امیدوار بن جائے. حاضرین، آج کا میرا موضوع ہے ماحولیات، ماحول اور اسلام اور یہ موجودہ وبا. حاضرین، قرآن اور اسلام ہدایت انسانی کا لازوال اور ابدی سرچشمہ ہے، جو زندگی کے ہر میدان میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. موجودہ دور میں ماحولیاتی جو آلودگی ہے جس سے مخلوق اور انسانیت پریشان ہے اور اس سے نجات کا راستہ تلاش رہا ہے. قرآن حکیم میں اسی آلودگی کی تعبیر کو رجز سے تعبیر کیا ہے کہ یہ آلودگی کس طرح ہے. انسان کے زندہ رہنے کے لیے دو چیزیں جزو لا ينفك حصہ ہے، پانی اور ہوا، جو ماحولیات میں آتا ہے جسے انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. یہ دو چیزیں اگر گندہ ہو جائے، پانی اور ہوا، تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ گیس چیمبر بن گیا تھا دلی، صرف ہوا ہی خراب ہونے کی وجہ سے نا، اس کا ایئر پولیوشن بہت گندا ہو گیا تھا. لہذا انسان کے زندہ رہنے کے لیے ماحول کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے، جس میں ہوا ہے اور پانی. ہوا انسانوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے اور پانی بھی انسان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے، اخباروں میں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جالندھر سے بیکانیر کے لیے کینسر ٹرین چلتا ہے، کینسر ٹرین. وہ جالندھر اور پاکستان اور کیا کہتے ہیں اس پنجاب کے اس خطے میں کینسر کے بہت سارے امراض ہیں، اور اس کا ریسرچ یہ آیا ہے کہ وہاں پانی حد درجہ گندا ہے. پانی کو لوگوں کی کرتوت نے گندا کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا خشکی ہو تری ہو، ہر چیز میں ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان نے پانی کو اس قدر گندا کر دیا اور اپنے غذا کو، کہ وہ پانی وہی انسان بارش ہوتی ہے سمندر میں، کھیت میں وہ اس قدر زہریلے وہ ڈالتے ہیں جس سے پانی پیتے ہیں اور انسان وہ ہوتا ہے. لیکن موجودہ دور جہاں بہت ساری پریشانیاں آئی، بہت ساری آزمائشیں آئی، بہت سارے امتحان سے لوگ گزرے، وہیں ان چیزوں میں حد درجہ تھوڑی سی ستھرائی اور صافی اور پاکیزگی آئی. کبھی ہم نے زندگی میں نیلے آسمان بچپن میں دیکھا ہوتا، لیکن دیکھیے 2 مہینے میں نیلے آسمان ہو گئے، صاف ستھری ہوائیں ہو گئی، ایئر پولیوشن بالکل ختم ہو گیا. کیوں ہو گیا؟
انسان نے اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے خواہشات کم پہ بھی انسان اکتفا کر سکتا ہے، انسان کی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان کا جینا دوبر ہو گیا۔ حاضرین، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مدثر میں فرمایا، اسی پاکیزگی اور صفائی کی طرف کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی سے دور ہو جا، یعنی آلودگی سے دور ہو جا۔ اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو، اور اس کے ثمرے میں جو گندگیاں آتی ہیں ان سے دور۔ پھر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ رجس کہ بے شک شراب، جوا، استھان، فال کے تیر گندگیاں ہیں اور شیطانی کام ہیں، لہذا اس سے حتی المقدور پرہیز کرو۔ قرآن مسلمان کو ہر طرح کی آلودگی سے دامن بچانے کی دعوت اور ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ پائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والے کو، ستھرائی اور صاف ستھرا رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور کہ ایک تو گناہوں سے توبہ کرنا، ایک رجس کہا جاتا ہے کہ بتوں کی، شرک کی آلودگی، گناہوں کی آلودگی، یہ آپ کے اندر کی تطہیر چاہتا ہے، جس سے شرک ہوا، گناہ ہوا، جس میں جھوٹ، چھل کپٹ، زنا، شراب، یہ سب آپ کا باطنی ہے، اور ظاہری وہ آلودہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز جیسی پاکیزہ عبادت بھی بغیر پاکیزگی اور طہارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس جگہ کو پاک صاف کرو، پھر اپنے آپ کو پاک صاف کرو، پھر تب جا کر کے آپ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ اور ویسے ہی وقت یہاں اجازت نہیں دیتا تاکہ بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جہاں رہو اس جگہ کو پاک و صاف رکھو، جہاں سے گزرو اس جگہ سے پاک و صاف رکھو۔ کہا گیا کہ زمین کا تم پر حق ہے، راستے کے حقوق ہیں، انسان کے حقوق ہیں، چرند و پرند کے حقوق ہیں، نباتات اور پیڑ پودے کے حقوق ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو گلوبل وارمنگ کا زمانہ ہے، اوزون اس قدر خطرناک ہو گیا کہ ایک آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک پرت ایسا ہے جسے اوزون کہا جاتا ہے، جس میں سوراخ کئی ایک جگہ ہو گئے تھے، اس کی شعاعیں اگر انسان پہ پہنچے تو کینسر کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس انہی انوائرمنٹ کی آلودگی کی وجہ سے اوزون میں وہ ہوا۔ تو آج کل پتہ یہ چل رہا ہے، پتہ نہیں قطعیت کیا ہے، لیکن اوزون پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے۔ جو کینسر کے امراض میں جو بے انتہا اضافہ تھا، وہی اوزون کے جو شعاعیں جو آسمان سے ڈائریکٹ انسان تک پہنچتی ہے، جو کینسر کے امراض اور طرح طرح کے وہ ہوتے ہیں، وہ اسی کا ثمرہ تھا، جس کی وجہ سے جو انسان اپنے گھروں میں بند ہو گئے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا۔ تو کہا گیا کہ یہ چرند و پرند کے اور کیا کہیں جانوروں کے حقوق ہیں، نباتات پیڑ پودوں کے حقوق ہیں، انسان کے حقوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حقوق اللہ حقوق العباد، کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کہ انسان اگر انسان کو کسی طرح سے پریشان کرتا ہے تو وہ معاف نہیں، وہ پریشانی خواہ وہ زمینی آلودگی ہو، ذہنی آلودگی ہو، یا کسی طرح کی آلودگی دوسرے انسان کو دے تو وہ اسی حقوق میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلا ضرورت ہرے پتوں کو نہ کاٹو۔ آپ ہرے پتوں کو کاٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہرے پیڑ پودوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج پتہ یہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ میں پیڑ پودوں کا ایک اہم دخل ہے، جو انسان، اسی کو کہا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ انسان بے دریغ اس کو کاٹے چلا جا رہا ہے۔ اور یہیں جہاں انسان کے کرتوت کی وجہ سے جہاں یہ بظاہر یہ آلودگی اور آلودگی پھیل گئی تھی جس سے صفائی ہو رہی ہے، وہی انسان یہ جو بیماریاں ہیں وہ جو انسان کے اندر کی صفائی بھی چاہیے۔ انسان اس سے کورونا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذہنی آلودگی کو بھی کچھ نہ کچھ صفائی اور ستھرائی دی ہے۔ وہ انسان جو گناہوں میں لت پت ہوا کرتا تھا بمجبور، وہ گھروں میں قید ہے اور وہ گناہوں سے وہ ہے، جتنے عیاشیوں کے اڈے ہیں سب کے سب بند ہیں،
بہت سارے عیش و طرب کی محفلیں مفقود ہیں، انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی کا موقع فراہم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو کہ ان سب چیزوں سے کٹ کے اگر زندگی جیتے ہو تو کتنی عیش اور طرب کی زندگی، بہت ساری پریشانیاں ہوئیں جس میں یہ کہا گیا آلودگی اور ماحولیات کا انسان کے اس میں بہت اہم دخل ہے، جس میں اس وبائی مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور اس آلودہ اور زہر آلود ہوا اور پانی کو پاک اور صاف کیا ہے۔ ندیوں کا آپ جائزہ لیں، ندیوں کے منڈار پہ جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کہیں کبھی اس میں گندے اور گندی بدبویں آتی تھی جس سے بیماریاں پھیلتی تھی۔ آپ جمنا کنارے جائیں تو کتنی صاف ستھری پانی بہ رہا ہے جس سے ٹہلنے میں مزہ آتا ہے۔ پہلے وہاں پہ لوگ نہیں جاتے تھے، اب بھیڑ لگا ہوا کرتی ہے، یہاں جمنا بھی اور ادھر گنگا بھی، دونوں صاف ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بظاہر یہ آلودگی کو دور کیا ہے، وہیں انسان کے باطنی آلودگی کو بھی کما حقہ دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں اور آپ سب کو آزمائشوں میں سے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنے بعض کرتوتوں کے مزہ چکھنے سے بچ جائے، بعض کرتوتوں کے مزہ چکھنے سے بچ جائے اور جنت کا امیدوار بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حد درجہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے وہی منصف بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی بنیاد پر اپنے انصاف کے کریکٹر کو، اخلاق کے کردار کو اللہ تعالیٰ، انصاف کے کردار کو اللہ تعالیٰ نہیں بلا سکتا۔ انسان ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اللہ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف انصاف ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں اور آپ سب کو اس بیماری کے ذریعہ آشکار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں محبت ضرور کرتا ہوں لیکن میرے انصاف کا شکار مت ہونا۔ اگر میرے انصاف کے شکار ہو گئے تو ذرہ برابر برائیاں تمہارے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، اور یہی انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔